علی جو دیہات میں پلا بڑا تھا ہمیشہ سے نئے تجربات کا شوقین رہا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ الگ اور منفرد کرے۔ علی کو بچپن سے ہی کہانیاں سننے کا شوق تھا، خاص طور پر پرانی حویلیوں اور ویران جگہوں کی خوفناک کہانیاں۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جگہوں کی سیر کرے گا جن کے بارے میں وہ کہانیاں سنا کرتا تھا۔ ایک دن علی کو ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام اسد تھا اور وہ بھی علی کی طرح مہم جوئی کا شوقین تھا۔ اسد نے علی کو ایک ایسی حویلی کے بارے میں بتایا جو شہر سے دور ایک ویران جگہ پر واقع تھی۔ اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے اور وہاں جانے والے لوگ کبھی واپس نہیں آئے۔ علی کی دلچسپی اس کہانی میں بڑھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں ضرور جائے گا۔ علی اور اسد نے ایک رات جانے کا پلان بنایا۔ دونوں دوستوں نے اپنے ساتھ چند ضروری سامان لیا، جیسے کہ پانی، کھانا اور ایک چھوٹی سی مشال۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی رات میں دونوں دوست حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ بہت سنسان تھا، چاروں طرف درختوں کا جنگل تھا اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں دوستوں کے دل میں ایک عجیب سی وحشت بھر گئی تھی، لیکن ان کا تجسس انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ حویلی کی حالت بہت خستہ تھی، دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور ہر طرف جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ حویلی کے دروازے پر ایک پرانی زنجیر لٹک رہی تھی۔ علی نے دروازہ کھولا اور دونوں دوست اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا، ہر طرف گرد و غبار چھایا ہوا تھا، پرانے فرنیچر ٹوٹے ہوئے تھے اور حویلی کے کونے کونے میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ علی اور اسد نے حویلی کی انویسٹیگیشن شروع کی۔ وہ ہر کمرے میں گئے لیکن کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ پھر اچانک انہیں ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ علی نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ پڑا ہوا تھا اور اس آئینے میں کچھ عجیب و غریب سائے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے قریب جا کر آئینہ دیکھا تو اس میں ایک بوڑھی عورت کی شکل ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت کی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ علی اور اسد کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے لیکن آئینے میں وہ عورت ان کے قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے فوراً کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں دوست خوف کے مارے چیخنے لگے، لیکن ان کی آوازیں حویلی کی دیواروں میں گم ہو گئیں۔ پھر اچانک حویلی کے اندر کی روشنیاں مدھم ہونے لگیں اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دونوں دوستوں کو احساس ہوا کہ وہ حویلی میں قید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بچنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ آخر کار وہ دونوں تھک ہار کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ علی اور اسد نے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی نظر پھر آئینے کی طرف گئی۔ آئینے میں وہی بوڑھی عورت نظر آ رہی تھی جو انہیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ ان دونوں کو اپنے قابو میں کر رہی ہو۔ علی نے اسد کو کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پھنس جائیں گے۔ دونوں دوستوں نے دوڑ لگائی اور حویلی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہیں ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ دروازے کے باہر وہی راستہ تھا، لیکن اس کا منظر بدل چکا تھا۔ چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ دونوں دوستوں نے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہر قدم کے ساتھ وہ اور بھی زیادہ دھند میں گم ہو رہے تھے۔ اچانک علی کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی۔ وہ نیچے گر پڑا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اسد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے اس کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے دل میں وحشت بڑھنے لگی اور اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے علی ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل کے درختوں کے درمیان وہ راستہ تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اس کا سانس پھول رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آ گئی جسے وہ آئینے میں دیکھ چکا تھا۔ عورت نے اسے اپنی طرف بلایا اور کہا، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، تمہاری قسمت یہاں لکھ دی گئی ہے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا اور اس عورت سے بچنے کی کوشش کی، لیکن عورت کا سایہ ہر طرف پھیل گیا۔ علی کی سانس رکنے لگی اور اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ آخر کار علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب علی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ہاسپٹل کے بستر میں پایا۔ اس کے ارد گرد ڈاکٹر اور نرسیں کھڑی تھیں۔ اس نے پوچھا، میرا دوست اسد کہاں ہے؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ حویلی سے بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا اور اس کے دوست اسد کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ علی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو کھو دیا اور ایک خوفناک تجربہ حاصل کیا۔ اس حادثے نے علی کو یہ سبق دیا کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر خطرہ ہو اور ہمیشہ اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری تجسس ہماری بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ارد گرد کے خطرات کو سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور انہیں جاننے کی کوشش کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔